آئیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شہرہ آفاق کتاب اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل 9 کے دوسرے خطبے میں اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے دوسرے خطبے کا آغاز کیا تھا، یعنی مذہبی تجربے کے انکشافات کا فلسفیانہ امتحان۔ آج ہم اسی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا، اور یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کس طرح جدید سائنس اور قدیم فلسفے کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کے 4 اہم مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ہم فطرت کی تقسیم پر بات کریں گے، یعنی حقیقت کو سمجھنے میں کیا مسئلہ درپیش آیا۔ پھر دیکھیں گے کہ کیسے طبیعت نے اپنے ہی بت کو توڑا۔ اس کے بعد ہم زینوں کے قدیم تضادات کی طرف جائیں گے، جو حرکت اور مکان کے بارے میں ایک بہت پرانا معمہ ہے۔ اور آخر میں ہم حقیقت کے تسلسل کو سمجھیں گے، جو ان مسائل کا ایک جدید حل پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں، فطرت کی تقسیم۔ یہاں علامہ اقبال مادیت کے اس کلاسک نظریے پر تنقید کرتے ہیں جس نے کئی صدیوں تک مغربی فکر پر اپنا سکہ جمائے رکھا۔ تو یہ روایتی مادیت ہے کیا؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اصل دنیا ایک ایسے مادے سے بنی ہے جسے ہم براہ راست دیکھ، سن یا محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی جو رنگ، آوازیں اور خوشبوئیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ صرف ہمارے ذہن کے پیدا کردہ تاثرات ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے حواس ہی قابل بھروسہ نہیں، تو پھر سائنس، جس کی پوری عمارت ہی مشاہدے پر کھڑی ہے، وہ حقیقت کو کیسے جان سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی ایسی چھڑی سے کوئی چیز ناپ رہے ہوں جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے اس مسئلے کو کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ فطرت کے ایک آدھے حصے کو، یعنی ہماری محسوسات کی دنیا کو، ایک خواب بنا دیتا ہے، اور دوسرے آدھے کو، یعنی اس نامعلوم مادے کو، محض ایک قیاس۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ حقیقت ہمارے ہاتھ سے ہی پھسل گئی۔ اب ہم اس سائنسی انقلاب کی طرف آتے ہیں جس نے مادیت کے اس پرانے تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ علامہ اقبال اسے بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا جیسے طبیعت نے اپنے ہی بنائے ہوئے بت کو توڑ ڈالا ہو۔ تو فرق کیا ہے؟ پرانا نظریہ کہتا تھا کہ فطرت بے جان، ساکن مادہ ہے اور ہمارے حواس ایک دھوکہ ہے، لیکن نیا نظریہ جسے وائٹ ہیڈ جیسے مفکرین نے پیش کیا کہتا ہے کہ نہیں، فطرت ساکن نہیں، بلکہ یہ واقعات کا ایک متحرک، جڑا ہوا نظام ہے، اور ہمارے حواس واقعی حقیقت کو ہی محسوس کر رہے ہیں۔ برٹرینڈ رسل نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد اس تبدیلی کو یوں بیان کیا کہ اب مادہ کوئی ٹھوس، مستقل چیز نہیں رہا، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے واقعات کا ایک نظام ہے۔ وہ پرانی ٹھوس حقیقت جس پر مادیت کی بنیاد تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خود سائنس نے سچائی کی تلاش میں اپنے ہی اس بنیادی نظریے کو ترک کر دیا جسے خالص مادیت کہا جاتا تھا، اور اس سے حقیقت کو سمجھنے کے بالکل نئے راستے کھل گئے۔ مادے کے تصور کو چیلنج کرنے کے بعد علامہ اقبال ہمیں ایک اور بھی پرانے اور گہرے فلسفیانہ مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے زینوں کی پہیلی، جو حرکت، مکان اور زمان کے بارے میں ہے۔ زینو ایک قدیم یونانی فلسفی تھا جس نے کچھ ایسے دلائل پیش کیے جو آج بھی انسان کے ذہن کو چکرا دیتے ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حرکت، جو ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، اصل میں ایک دھوکہ ہے، ایک وہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان یعنی اسپیس کو لامحدود طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور دلیل کچھ یوں ہے۔ سوچیں کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے آدھا فاصلہ طے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس آدھے فاصلے کو طے کرنے کے لیے آپ کو اس کا بھی آدھا فاصلہ طے کرنا ہوگا، اور پھر اس کا آدھا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو زینو کہتا ہے کہ چونکہ آپ کو لامتناہی قدم اٹھانے ہیں، آپ اپنا سفر کبھی شروع ہی نہیں کر سکتے۔ تو زینو کے 2 بنیادی دلائل ہیں۔ پہلا یہ کہ حرکت ناممکن ہے کیونکہ آپ کو محدود وقت میں لامحدود پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور دوسرا ایک اڑتے ہوئے تیر کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ پرواز کے کسی بھی ایک لمحے پر وقت کو روک دیں تو تیر ساکن ہوگا، تو اگر وہ ہر لمحے میں ساکن ہے تو پھر وہ حرکت کر ہی کیسے رہا ہے؟ تو کیا حرکت واقعی ایک وہم ہے؟ صدیوں تک فلسفی سوال سے پریشان رہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جدید ریاضی نے اس قدیم گتھی کو کس طرح سلجھایا ہے۔ اس مسئلے کے کئی حل پیش کیے گئے۔ اسلامی فکر میں اشاعرہ نے یہ نظریہ دیا کہ مکان اور زمان چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم حصوں سے بنے ہیں،
جیسے فلم کے فریمز۔ لیکن جدید ریاضی اس کے بالکل برعکس کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مکان اور زمان پوائنٹس سے نہیں بنے، بلکہ وہ ایک مسلسل یعنی کنٹینیوس بہاؤ ہیں۔ اشارہ کا یہ نظریہ منطقی طور پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ ابن حزم جیسے مفکرین نے اس پر سوال اٹھایا کہ اگر مکان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنا ہے تو ان ٹکڑوں کے درمیان کیا ہے؟ جدید ریاضی نے بھی بعد میں اس تصور کو رد کر دیا۔ تو جدید حل تسلسل کے تصور پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دو پوائنٹس کے بیچ میں ہمیشہ ایک اور پوائنٹ موجود ہوتا ہے، جیسے 1 اور 2 کے بیچ میں 1.5 ہے اور 1 اور 1.5 کے بیچ میں 1.25، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی پوائنٹ کسی دوسرے کا فوری اگلا پڑوسی نہیں ہوتا۔ اور پھر آتا ہے برٹرنڈ رسل کا شاندار جواب۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے زینو، میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ تیر اپنی پرواز کے ہر ایک لمحے میں ساکن ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے تمہارا نتیجہ غلط ہے۔ حرکت کا مطلب ہی ان تمام ساکن لمحات کا تسلسل ہے۔ رسل نے زینو کی دلیل کی بنیاد کو تسلیم کیا، لیکن اس کے نتیجے کو الٹ دیا اور اس طرح حرکت کی حقیقت کو ایک نئے انداز میں ثابت کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے سائنس اور فلسفے نے مل کر حقیقت کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کو چیلنج کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ، ہم خطبے کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔